الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتوحات عراق کا آخری درس، جنگ کا دوسرا مرحلہ. حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب مدائن ایوان کسریٰ، جلولہ اور حلوان سے فارغ ہوئے تو آپ کو پتہ چلا کہ اہل موصل نے عراق میں عہد توڑ کر بغاوت کی ہے اور انطاق نامی جرنیل کی ماتحتی میں اکٹھے ہو گئے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان کو سرکوبی کے لیے حضرت عبداللہ بن مطعم رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور ہری اول دستہ پر حضرت ربیعہ بن افکل کو مقرر کیا. حضرت عبداللہ نے 40 دن تک تقریب کا محاصرہ کیا. 5000 کا لشکری جرار وقتاً فوقتاً حملے کرتا رہا. چنانچہ اس عرصہ میں مجاہدین اسلام نے تقریب پر 24 حملے کیے. بالآخر ایسا فیصلہ کن معرکہ ہوا کہ مسلمان نے تقریب والوں کو چاروں طرف سے مارنا شروع کر دیا اور وہ لوگ تقریباً سارے ہلاک ہو گئے اور کچھ مسلمان ہو گئے اور کچھ نے جزیہ قبول کیا. مسلمان نے اس علاقے کا کنٹرول خود سنبھال لیا اور پھر قریب کے علاقے ماسبزان پر حملہ آور ہوئے. وہاں معمولی مزاحمت کے بعد لشکری اسلام قابض ہوا. ماسبزان کا جرنیل قتل ہوا اور وہاں کے لوگ پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے. پھر بعد میں کچھ مسلمان ہو گئے اور کچھ جزیہ قبول کر کے واپس شہر میں آ گئی. پھر آس پاس علاقوں پر چڑھائی ہوئی. اس طرح فارس کے بچے کچے علاقے بھی لشکری اسلام نے رون ڈالے اور ایشیائی جگ کا یہ عظیم الشان خطہ اسلام کی زیر نگی آیا. اسلام کا جھنڈا بلند ہوا اور کفر کی شوکت فارا فارا ہو گئی. کسریٰ اور فارس کا نام دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا اور صحابہ کی طرف سے بڑی قربانیوں سے اسلام کی آبیاری کی گئی. میرے محترم بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام کے ان کارناموں کا سارا نقشہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آپ خود فیصلہ کریں. صحابہ کرام کی محنت کیا تھی اور ان کا کام کیا تھا. دین اسلام کے پھیلانے کے لیے انہوں نے کون سا طریقہ اختیار کر لیا اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طریقے پر ڈالا تھا. سارا نقشہ آپ کے سامنے ہے. کیا کسی صحابی کی ایک بات آپ کو ایسی مل سکتی ہے کہ اس نے کفر کے سامنے عاجزی اختیار کی ہو، معذرت سے کام لیا ہو، یا عمر بھر اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہو، یا اپنے اعمال کے بر سفر ان کے خود بخود مٹنے اور ختم ہونے کا انتظار کیا ہو، یا کسی شہر میں جا کر کچھ عرصہ ان کو سمجھا کر واپس مدینہ طیبہ آئے ہو. میرے محترم دوستو، خدا را سوچو اور مجھے بتا دو وہ کون سا بڑا شہر تھا یا کون سا ملک تھا جو صحابہ کرام کی جہاد، مقدس خون اور مسلح چڑھائی کے بغیر ٹوٹا ہو. کیا صحابہ کرام کے اعمال 100% صحیح نہیں تھے؟ اگر تھے تو پھر ان کے سامنے کفر اور سلطنتی کفر خود بخود کیوں نہیں ٹوٹی؟ جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ان کا عمل جب درست ہوا تو بدر میں کافر خود بخود مٹ گئے. غزوہ خندق میں تو ان کو تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. وہ کہتے تھے تو لڑنے والے نہیں ہیں، ہم فاتح نہیں ہیں، ہم کو فاتح مت کہو، یہ ہمارے حق میں گھٹیا بات ہوگی، وغیرہ وغیرہ جو لوگ صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، ایسا نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام کا جہاد تو ایک خدائی طوفان تھا جو عطا کیا اور باطل کو مٹایا. اللہ تعالیٰ کے حکم یہ تھا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم. لڑو ان سے تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے اور رسوا کرے اور تم کو ان پر غالب کرے اور ٹھنڈے کرے دل مسلمانوں کے اور نکالے ان کے دل کی جلن.
میرے محترم بھائی، مجھے بتا دے کہ صحابہ کرام ان دور دراز صحراؤں میں اسلحہ اٹھا کر کیوں گئے تھے، اور پھر بڑے بڑے مارکوں کیوں پیش آئے، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام کیوں شہید ہوئے، اور دشت و بیابانوں میں، جنگلوں اور میدانوں میں ان کی قبریں کیوں بنی؟ اگر یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، تو پھر اتنا بڑا نقشہ عالم کے سامنے کیوں آیا، اور اتنے وقت اور اتنی جانوں کی قربانی صحابہ کرام نے کیوں دی، اور لاکھوں انسانوں کو کیوں قتل کیا، ایک ایک مارکے میں ہزاروں اور کبھی لاکھوں کفار صحابہ کرام نے کیوں مارے؟ کیا آپ ان مستند تاریخی واقعات کو، جس کا مشاہدہ ان کے قبرستانوں سے آپ خود کر سکتے، جھٹلانے کی جرات کر سکتے؟ اگر نہیں تو کھلے دل سے مان لے کہ صحابہ کرام جہاد کے لیے جہاں جہاں آتے چلے گئے، کفر اور نظامی کفر کو مٹاتے چلے گئے، اور اسلامی جھنڈے لہراتے چلے گئے۔ سچ ہے، خلق اللہ للحروب رجالا ورجال لقصد وسریدی، یہ بھی سچ ہے، ہم الجبال فصل عنہم مصادمہم ماذا رأى من فی کل مصطدمی۔ صحابہ کرام ہمت و عظمت کے پہاڑ تھے، ذرا ان کفار سے معلوم کرو کہ ہر مارکے میں انہوں نے کیا دیکھا، کأنما الدین زیف حل ساحتا بکل قرم الی لحم العدا قرم، یعنی گویا کہ اسلام اور صدار کے گھر میں مہمان بن کر اترا، اور دشمنوں کے گوشت کو مہمان نوازی میں طلب کیا۔ بس ہمیں کھلے دل سے ان کی جہاد کا اقرار کرنا چاہیے، ان کے اس نقشہ کو بلا تعویل یا توڑ موڑ بغیر کے عوام الناس کو پیش کرنا چاہیے۔ جہاد سے اسلام کے راستے کھلتے ہیں، دین کا کام جہاد سے بند نہیں ہوتا بلکہ عظمت کے ساتھ پھیلتا ہے۔ یہ تھا فتوحاتی عراق۔ اے مولا، اس مندرجات کو قبول فرما، مولا کریم اس میں برکت عطا فرما۔ میرے مولا خوب جانتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن جن مقدس ہستیوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے وہ تیرے نیک اور مقبول بندے تھے، اس وجہ سے اس دروس کو مقبولیت سے نواز دے۔ مولا کریم صحابہ کرام پر اپنی خصوصی کروڑہار رحمت نازل فرما، اور ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العزال، ہمارے جوانوں، بوڑھوں، مردوں اور عورتوں کو اپنے دین کا سپاہی اور مجاہد بنا۔ اے اللہ، جہاد کی اس مبارک عمل اور عزت و عظمت و شوکت والے اس طریقے کو زندہ فرما، اور جہاد کی تمام تحریکوں کو کامیاب فرما۔ اے مولا، اپنے دین کی تمام مجاہدین اور مجاہدین کے خیر خواہ افراد کو جنت الفردوس عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد انشاءاللہ فتوحات بے نساء کا ذکر کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔